عمرہ حج کا ویزا ہو تو کسی نہ کسی جاننے والے سے پوچھتا ہے کہ بھئی میں نے اپلیکیشن کیسے بھرنی ہے. اسی طرح اللہ والے وہ دعا مانگنے کا عمل جانتے ہیں. ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی ہم نے اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنی ہے تو یہ بھی تو ایک اپلیکیشن بھرنے کی مانند ہے نا، تو ہم کیسے اپلیکیشن بھریں کہ اپروو ہو جائے؟ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ اگر اپلیکیشن پراپر نہ بھری ہوئی ہو نا تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے. بالکل یہی معاملہ اگر دعا پورے آداب کے ساتھ نہ مانگی جائے تو دعا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور قبول نہیں ہوتی. اب ہم پھر پریشان ہوتے ہیں وہ جی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور معاذ اللہ ایسے الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں. حالانکہ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار تو ہر بات کو دعا کو سنتا ہے. تو کیوں ایسا کہتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے، کیوں نہ ہم یہ سوچیں کہ ممکن ہے ہماری دعا کے مانگنے میں کوئی فرق اور کمی ہو جس کی وجہ سے وہ قبولیت کے درجے پہ ہی نہ پہنچ رہی. ایک بات یہاں اور بھی ذرا کلیئر کرنی ضروری ہے. ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا. دعائیں کروانا بھی عبادت ہے، نیک کام ہے، لیکن دعائیں لینا اس سے بھی بڑا نیک کام ہے. دعائیں کروانا تو یہ ہوا امی دعا کرو، ابو دعا کریں، حضرت جی دعا کریں، سر آپ میرے لیے دعا کریں، یہ تو ہوا دعا کروانا. یہ بھی کہنا چاہیے نبی علیہ السلام نے اس کی بھی تلقین فرمائی. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عمرے پہ جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا امت کی تعلیم کے لیے تھا. ہم بھی دعاؤں کے لیے کہیں نیک لوگوں کو، بڑوں کو، لیکن اس سے بھی بڑا رتبہ اور درجہ یہ ہے کہ ہم ان کی دعائیں لینے والے بن جائیں. دعائیں لینا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اتنا اچھا بنے، اتنا نیک بنے کہ اس کو دیکھ کر بے اختیار اس کے ماں باپ، اس کے پیر استاد کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی. تو آج دعائیں کروانے والے بہت ہیں، دعائیں لینے والے بہت تھوڑے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دعائیں لینے والا بنائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے 3 شاگرد تھے اور تینوں کا نام عبداللہ تھا، اور وہ اتنا خدمت میں پیش رہتے کہ نبی علیہ السلام کا دل خوش ہوتا. آپ تہجد کی نماز میں ان تینوں کا نام لے کر ان کے لیے دعا مانگتے تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تینوں دنیا کے اندر بہت عزتیں پانے والے بزرگ بنے. چنانچہ ان میں سے عبداللہ ابن عباس لانو امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین بنے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہاء بنے. اللہ نے تینوں کو ایسا بخت لگا دیا. تو یہ جو ہوتا ہے نا بڑوں کی دعائیں لینا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے. بہرحال ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج ہم جو کوتاہی کرتے ہیں نا دعا مانگنے میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آج ہم نے دعا مانگی اور بس شام ہونے سے پہلے دعا کی قبولیت سامنے نظر آ جائے. آج کل عورتیں ایسے سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم نے خامن کو صبح کام کہا تو شام تک ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا تو شکوہ کریں گی. یہ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح ڈیل کرتی ہے کہ جی ہم نے فجر کی نماز میں دعا مانگی تھی اور شام تک دعا قبول ہی نہیں ہوئی. ادھر بھی شکوے کرنے بیٹھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہے، اس سے مانگنے کا طریقہ ہے. اس کی بارگاہ میں ناز نہیں چلتا، اس کے ہاں نیاز چلتی ہے، عاجزی چلتی ہے. کئی مرتبہ عورتوں کو دیکھا خط میں اپنے حالات لکھتی ہے کہ جی میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، بس میں نے تو دعائیں مانگنی چھوڑ دی.
یعنی جیسے خامن سے روٹھ جاتا ہے، یہ خدا کی بندیاں اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے خدا سے بھی روٹھی پھرتی، یہ نہیں دیکھیں گی کہ بھائی دعا مانگنے میں تو کوئی کمی ہوگی نا جس وجہ سے یہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے، اس پہ غور نہیں کریں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ جی ہماری تو سنتا ہی نہیں، کیوں نہیں سنتا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر قبولیت کے 3 انداز ہیں، یا تو جیسے مانگی من قبول ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت اس بندے سے دور کر دیتے ہیں، یا اس کو نام اعمال میں ذخیرہ کے طور پر لکھوا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو اتنا دیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ دعا مانگے گا، اللہ دنیا میں میری کوئی دعا نہ پوری ہوتی، ہر دعا ذخیرہ بنی ہوتی، اور آج اس دن مجھے اس کا اجر ملتا تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ 3 میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پابند تو نہیں ہے نا کہ ہم نے مانگی ہے تو اسی کو پورا کر دے، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا اس کے لیے پورا ہونا بہتر ہے یا برا ہے۔ کئی دفعہ بندہ پیسہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو پیسہ مل گیا نا تو یہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا، یہ ایمان سے ہی محروم ہو جائے گا، یہ دین سے ہی محروم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی اس دعا کو اس طرح قبول نہیں کرتے۔ جیسے بچہ انگارہ پکڑنا چاہے تو ماں کتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے مگر انگارہ نہیں پکڑنے دیتی، اب بچہ روئے بھی امی میری بات نہیں مانتی، نہیں، بچے کو نہیں پتا کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، ماں کو پتا ہے۔ اسی طرح ہم نے جو مانگا ہمیں کیا پتا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و کریم ہے اس لیے جو بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتا۔ چنانچہ کئی بچیاں چاہتی ہیں کہ جی فلاں جگہ شادی ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے پسند کی شادی ہو، تو اب ان کی اگر نیت بن گئی کہ ادھر شادی ہو جائے اور ہو نہیں رہی تو بس سب سے بیزار، بڑی دعائیں مانگی، بڑے وظیفے کیے، بڑا قرآن پڑھا اور جی ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بندی، آپ کو کیا پتا کہ وہ جو اس وقت اتنی محبتوں کا تمہارے ساتھ اظہار کر رہا ہے کل کو تمہارے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرے گا؟ ممکن ہے کل کو وہ تمہیں سرے سے ہی طلاق دے دے، کل کو وہ تمہاری بجائے کسی اور کے ساتھ اپنے تعلق بنا لے اور تمہیں گھر کے اندر ذلیل کرے، دوسروں کے سامنے بے عزت کرے، اور تم اس وقت جینے کی بجائے مر جانے کو ترجیح دینے لگو۔ تو اس وقت انسان سوچتا ہے جی ادھر میرا رشتہ ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں جی میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ بھائی قبول اس لیے نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے دعا جب بھی مانگی جاتی ہے اگر بندے کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پورا کر دیتے ہیں، بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے کہا اللہ مجھے امیر بنا دے، غنی بنا دے، اللہ تعالیٰ نہیں بناتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو مال ملا تو یہ اولاد کی تربیت کر نہیں سکے گا، اس کی اولاد نافرمان بن کے ایمان سے بھی خارج ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں مال ان کے گھر میں آ جاتا ہے اور ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہمیں کیا پتا کہ کس وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، اس کو اپنے اوپر ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان سمجھتے ہوئے سوچیں کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو من و ان قبول نہیں ہوگی۔ اور ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت سے بچایا ہو۔ آپ ذرا غور کریں، آپ گاڑی میں جا رہی ہیں اور کئی مرتبہ بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے، تو ممکن ہے آپ کی مانگی ہوئی کسی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیا۔ زلزلہ آیا، لاکھوں انسان مرے بھی اور زخمی بھی ہوئے، ہمیں جو اللہ نے اس زلزلے میں بچا لیا کیا پتا کسی وقت کی مانگی ہوئی کوئی دعا ہو۔ تو یوں کہہ دینا جی ہم نے مانگی ہے دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ظاہر کرنا مناسب نہیں۔ دعا مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں شروع میں منع کر دیتی ہے نہیں دینی، پھر مانگتا ہے پھر وہ کہتی ہے نہیں دینی، جیلتی بھی دے دیتی ہے۔ لیکن جب بچہ مانگتا رہتا ہے، اس چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ میں مانگتا رہوں گا نا تو امی دے دے گی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روتا دھوتا ہے ماں کے سامنے، ماں چیز بھی لے کے دے دیتی ہے اور اٹھا کے سینے سے بھی لگا لیتی ہے۔ تو اسی طرح دعا مانگنی ہو تو ہم نان سٹاپ بغیر تھکے اللہ سے مانگتے رہیں۔ ہمارا کام ہے مانگنا، مانگنے کے بعد ہم محروم نہیں رہیں گے، کسی نہ کسی صورت اس کا ریٹرن ہمیں ملے گا، یا تو وہ دعا ویسے قبول یا اس کے بدلے کوئی بیماری جو ہے نا وہ دور کر دی جائے گی۔ کیا پتا کہ آپ دعا مانگتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی سکن ڈیزیز ایسی تھی جس سے آپ کو بچا لیا، ورنہ اگر سکن ڈیزیز ہو جاتی اور چہرے پہ داغ دھبے پڑ جاتے تو اتنی محبت کرنے والے خامن صاحب کے بھی رخ بدلے ہوئے ہوتے۔ اللہ نے آپ کی صحت کو سلامت رکھا، کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی، گھر میں الفتوں محبتوں کی زندگی گزارتی پھر رہی ہیں، پتہ نہیں ہے کس کس دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آپ کو یہ عزتیں دی ہیں۔ تو اس لیے دعا مانگنے میں فوراً توقع رکھنا کہ جی ابھی قبول ہو جائے، یہ بندگی کے آداب کے خلاف ہے۔ جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک بات اس میں اور بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دعا پڑھنا تو یہ ہوا کہ بس بیٹھے ہیں ربنا آتنا فی دنیا ربنا ظلمنا، بس طوطے کی طرح ٹیپ ریکارڈ جیسے بجتا ہے وہ بج گیا اور پتہ یہ بھی نہیں کہ میں نے کیا مانگا کیا نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھی، ہمارے قریبی تعلق والے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا آج دعا میں آپ نے کیا مانگا؟ تو میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں حضرت سچ بتاؤ مجھے نہیں یاد۔ یعنی ابھی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ابھی یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا۔ اتنی غفلت بھری دعا، تو اس کو کہتے ہیں دعائیں پڑھنا۔ تو دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے دعائیں۔ دیکھیے جس فقیر نے آپ سے 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے وہ کپڑے بھی بڑے پھٹے پرانے پہن کے آتا ہے، وہ شکل بھی فقیروں والی بنا کے آتا ہے، اس کے بعد الفاظ بھی بڑے چن چن کے وہ بولتا ہے جو دوسرے کے دل کو ٹچ کرنے والے ہوں، آواز بھی بھرائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جس نے 1 روپیہ مانگنا ہے وہ اتنا کچھ کر کے آپ کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تو جس بندے نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو پھر اس کو کتنی عاجزی اور فریاد سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اپنے ورکرز کو کام ذمہ لگا رہے ہو۔ مثال کے طور پہ عورت دعا مانگے گی، اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرا خاوند میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پہ ناچنے لگ جائے، اے اللہ فلاں فلاں ہمارے جو حاسدین ہیں ان کا تو بالکل گھر ہی اجڑ جائے۔ یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ماتحت کو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمہ کام لگانا وہ اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس انداز میں دعائیں مانگنا، یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے، جیسے سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے اپنے ورکرز کو کام اسائنمنٹ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو دعا میں اسائنمنٹ نہ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور زاری کا اظہار کر کے، بندگی کا اظہار کر کے، اللہ کی عظمت کو مان کے اللہ سے دعا کیا کریں، سوال کیا کریں۔ تو جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا، ہم شکوہ لیے پھرتے ہیں جی ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ دعا مانگنے میں کتنی کوتاہیاں ہم خود کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ طواف کر رہا تھا اور ایک نابینا وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے۔
تو حجاج بن یوسف رکا اور اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا بندے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں. اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کا بندہ ہے، جو کہہ دیتا ہے نا وہ پورا کر دیتا ہے. چنانچہ اس کا نام سن کے اندھا گھبرا گیا کہ آج میرا کس سے واسطہ پڑ گیا. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں، اگر میرا طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا. اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، اور خود طواف کرنے لگ گیا. اب تو جی اندھے کا حال عجیب، آنسو بھی گر رہے ہیں اور کانپ بھی رہا ہے اور دعا مانگ رہے اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا اب تو میری زندگی کا سوال. ایسے تڑپ کے اس نے دعا مانگی. کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا اللہ نے اس کی بینائی عطا فرما دی. تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے نا، ساری عمر بیت اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگتے تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ زبان سے نکل رہی تھی دل سے نہیں نکل رہی تھی. اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا، اب تڑپ کے دل سے دعا مانگی، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اس لیے دعا ہمیشہ انسان ایسے مانگے کہ تڑپ کے مانگے، دل سے دعا نکلے، پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی ہیں.